السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی کا نام ہے بالے کا گھوڑا۔ ایک گاؤں میں دو کمار رہا کرتے تھے۔ ایک کا نام بالا تھا اور دوسرے کا گامو۔ دونوں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ایک دوسرے کے پڑوس میں رہتے تھے۔ مہینے کے شروع کے 15 دن وہ چکنی مٹی اور ریت سے برتن بنا بنا کر ایک جگہ جمع کرتے رہتے اور مہینے کے باقی 15 دن انہی برتن کو فروخت کرنے کے لیے نکل جاتے۔ بالے کے پاس بھی ایک گھوڑا تھا اور گامو کے پاس بھی۔ وہ دونوں اپنے اپنے گھوڑوں پر مٹی کے برتن لاد کر گلی گلی محلے محلے بیچا کرتے تھے۔ کسی دن اگر گاؤں میں برتن فروخت نہ ہوتے تو اگلے دن شہر کا رخ کر لیتے۔ شہر اگرچہ کافی دور تھا مگر وہاں ان کے برتن ہاتھوں ہاتھ فروخت ہو جاتے اور انہیں اچھے خاصے پیسے بھی مل جاتے تھے۔ بالا اکثر سوچتا کہ شہر کے لوگ برتنوں کو جلدی کیوں توڑ دیتے ہیں، اسی لیے انہیں ہمیشہ نئے برتنوں کی ضرورت رہتی ہے۔ وہ اس بات پر حیران ہوتا کہ شہر میں رہنے والے برتنوں کی حفاظت پر توجہ کیوں نہیں دیتے، جبکہ اس کے اپنے گھر میں ابھی تک وہی مٹی کا پیالہ موجود تھا جس میں اس کی دادی پانی پیا کرتی تھی۔ بالے اور گامو کے گھوڑے شکل و صورت میں بالکل ایک جیسے تھے، قد کاٹ، رنگ، جسامت سب ایک جیسی، مگر ان کے مزاجوں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ بالے کا گھوڑا نہایت اچھا اور سمجھدار تھا اور نہ صرف بالے کا دوست تھا بلکہ اس کے گھر والوں سے بھی مانوس تھا۔ جب بالا اس پر مٹی کے برتن لاتا تو وہ بالکل خاموش کھڑا رہتا، ذرا بھی حرکت نہ کرتا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کی ذرا سی جنبش سے برتن ٹوٹ جائیں گے اور اس کے مالک کا نقصان ہوگا۔ بالا کو اپنے گھوڑے سے بے حد محبت تھی۔ وہ وقت پر اسے چارہ اور پانی دیتا، شام کو میدان سے ہری ہری نرم نرم گھاس کاٹ کر لاتا اور خود ہاتھوں سے اس کے آگے ڈال دیتا۔ اس کے گھوڑے کو جو اور باجرہ بہت پسند تھا، اگرچہ یہ مہنگا پڑتا تھا مگر بالا ہفتے میں 2-3 دفعہ ضرور جو اور باجرہ لا دیتا۔ بالے نے آج تک اپنے گھوڑے کو کبھی نہیں مارا تھا۔ وہ کہا کرتا تھا، یہ میرا دوست ہے، میں اپنے دوست کو کبھی نہیں مارتا۔ بالے کا گھوڑا اس لیے اچھا تھا چونکہ اس کے مالک کا سلوک اس کے ساتھ اچھا تھا۔ اس کے برعکس گامو کا گھوڑا نہایت اڑیل تھا۔ وہ کسی کو اپنے قریب نہیں آنے دیتا تھا، حتیٰ کہ گامو کو بھی نہیں۔ ایک دن تو اس نے گامو کو زور سے دلتی ماری اور وہ دور جا کر زمین پر گرا۔ غصے میں آ کر گامو نے ایک موٹے ڈنڈے سے اس کی بری طرح پٹائی کی۔ جہاں گھوڑے کی دلتی پڑی تھی وہاں کئی دن تک گامو کو شدید درد رہتا رہا۔ وہ سوچتا رہتا کہ اس بدتمیز گھوڑے کا کیا علاج کرے۔ اصل بات یہ تھی کہ گامو کا رویہ ہی اپنے گھوڑے کے ساتھ اچھا نہیں تھا۔ ایک صبح گامو اپنی چھت پر کھڑا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ اسے بالا نظر آیا۔ بالا جیسے ہی اپنے گھوڑے کے پاس پہنچا، گھوڑا فوراً کھڑا ہو گیا اور خوشی سے دم ہلانے لگا۔ بالے نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، چارے کی بالٹی دیکھی، اطمینان کیا کہ گھوڑے نے پیٹ بھر کر کھا لیا ہے۔ پھر مٹی کے برتن سے بھری 2 ٹوکریاں لا کر احتیاط سے گھوڑے کی کاٹھی پر لٹکا دیں اور برتن بیچنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر گامو کے دل میں حسرت جاگ اٹھی۔ وہ سوچنے لگا، بالے کا گھوڑا کتنا اچھا، سیدھا اور شریف ہے اور میرا گھوڑا تو جیسے زمانے بھر کا بدمعاش ہو۔ یہ سوچ کر اسے غصہ آ گیا۔ اس نے بغیر سوچے سمجھے ڈنڈا اٹھایا اور اپنے گھوڑے پر برس پڑا۔ اچانک اس مار پر گھوڑا چونک گیا اور اس نے پوری طاقت سے دلتی ماری۔ گامو پھر دور جا گرا اور جہاں لات پڑی تھی وہاں شدید درد شروع ہو گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ شور سن کر اس کی بیوی دوڑ کر آئی۔ گامو ہائے ہائے کرتا ہوا اٹھا اور غصے میں چیخ پڑا، سارا قصور تیرا ہے، نہ جہیز میں یہ گھوڑا لاتی، نہ میں روز روز پیٹتا۔ اس کی بیوی اس کی عادتوں سے واقف تھی، خاموشی سے پلٹ گئی۔ درد اتنا بڑھا کہ گامو اس دن کام پر
بھی نہ جا سکا۔ دن بھر چارپائی پر پڑا کراتا رہا۔ شام کو اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے سوچا میرے اور بالے کے گھوڑے ایک جیسے ہیں، کیوں نہ رات کو چپکے سے گھوڑا بدل لوں۔ آدھی رات کو وہ دیوار پھاند کر بالے کے گھر میں داخل ہوا، اپنا گھوڑا اندر لایا اور بالے کے گھوڑے کی رسی کھولنے لگا، مگر اچانک اس کے گھوڑے نے اچھل کود شروع کر دی۔ شور بڑھ گیا اور بالے اور اس کی بیوی جاگ گئے۔ بالا لالٹین اور لاٹھی لے کر باہر نکلا تو دیکھا کہ گامو گھوڑے کے ساتھ کھڑا ہے۔ سچ سامنے آیا تو گامو رو پڑا اور اپنی ساری غلطی مان لی۔ بالے نے نہ ڈانٹا نہ ذلیل کیا، بلکہ محبت سے سمجھایا کہ اصل فرق گھوڑوں میں نہیں سلوک میں ہے۔ اس رات بالے کی باتوں نے گامو کی آنکھیں کھول دی۔ اگلی صبح گامو واقعی بدلا ہوا تھا۔ اس نے بیوی کی تعریف کی، بچوں کو پیار دیا اور گھوڑے کے ساتھ محبت سے پیش آیا۔ اس نے وہ ڈنڈا جس سے وہ ظلم کرتا تھا چولہے میں جلا دیا۔ پیار پا کر گھوڑا بھی پرسکون ہو گیا۔ آخر میں گامو نے مسکرا کر کہا، رات میں نے ایک خواب دیکھا تھا جس میں بالا بھائی شاداں بہن اور دونوں گھوڑے تھے۔ نورا خواب کی بات نہ سمجھ سکی، مگر خوش ضرور تھی کہ گامو ایک نیا انسان بن چکا تھا۔ سبق: سختی سے صرف خوف پیدا ہوتا ہے، جبکہ محبت انسان کو بھی بدل دیتی ہے اور جانور کو بھی۔ شکریہ۔